اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ الزام اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کی اس محفل میں ایک طالب علم کو گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا. بہرحال میں اپنے لیے اسے بڑی سعادت اور افتخار کی بات سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروقار اجتماع میں اور ایک بہت ہی قیمتی محفل میں کہ جہاں ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے تخصص فی الفقہ کا کورس مکمل کیا ہے اور آج انہیں اسناد دی جانے والی ہیں کہ میں اس میں کچھ اظہار خیال کر سکوں. آج کا یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تخصص کا دور ہے، اور علوم کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب آپ ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتے، ہر علم پر آپ کی گرفت نہیں ہو سکتی، ہر علم پر آپ کا عبور نہیں ہو سکتا. ہر علم کی اتنی شاخیں ہیں کہ آپ ہر شاخ کو بھی کسی ایک علم پر بھی دسترس کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ کسی ایک چیز کا، کسی ایک شعبے کا، علم کی کسی ایک شاخ کا انتخاب کر کے کہ جس میں آپ کی دلچسپی ہو، اس میں آپ اپنے اندر اتنی مہارت پیدا کر لیں، اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ پھر اس میں کوئی مفید کام انجام دے سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ علم کی جتنی شاخیں ہیں، اب ہر شاخ میں، ہر علم میں تخصص کا دور آ چکا ہے کہ جس میں آپ جب اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں اور پوری محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر کے جب اس میں کوئی مہارت حاصل کرتے ہیں، اس میں جب آپ کو دسترس حاصل ہوتی ہے، تو پھر آپ کوئی قابل ذکر کام کر پاتے ہیں. تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ تمام افراد اس ادارے سے وابستہ ہیں اور آپ نے اپنے درس نظامی کی تکمیل کے بعد تخصص فی الفقہ کی طرف توجہ کی اور اسے کامیابی کے ساتھ آپ نے مکمل کر لیا. میں دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ علم امت مسلمہ کے لیے نافع ہو اور آپ اپنا کردار جو ہے وہ معاشرے میں ادا کر سکیں. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق مہد سے لحد تک ہے، زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے. آپ کی پوری زندگی اس کی محتاج ہے. تو ایک ایسے علم میں آپ کا مہارت حاصل کرنا، ایک ایسے علم میں آپ کا اختصاص حاصل کرنا ایک سعادت کی بات بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اور اس ذمہ داری کو سمجھنا، اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اسی صورت میں آپ کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، معاشرے میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ انتشار پیدا کرنے والے افراد، انتشار پھیلانے والے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اصل جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے علم سے جو آپ نے حاصل کیا اس سے معاشرے میں ایک ایسا کردار ادا کریں جو معاشرے میں بہتری کا سبب ہو، جو اس دین متین کے فروغ کا سبب بنے، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہوں. سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے ایک ایسا منفرد ادارہ ہے کہ جو 3 سال کے بچے کی تعلیم تربیت سے لے کر اختصاص کے اس درجے تک جو ہے وہ اپنے کوشاں ہیں. اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر شعبے پر پوری طرح سے توجہ مرکوز کی ہے، اور یہاں طالبات بھی ادارے سے وابستہ ہیں جو بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ کر رہی ہیں، علماء کرام بھی وابستہ ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 سال کے بچوں سے جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو 3 سال کے بچوں سے لے کر آگے عمر تک کے افراد بھی یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. ڈاکٹر عمیر صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ شریروں کی شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور یہ اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہیں. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی اس گفتگو ختم کرتے ہوئے اقبال کے چند اشعار پر جو کہ ایک پیغام بھی ہیں اور ایک لائحہ عمل بھی ہے، اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔